جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اولاد نہیں ہو رہی۔ میری ایک بیٹی ہے جس کی عمر 6 سال ہو گئی ہے۔ میرے جراثیم انتہائی کم ہیں۔ 5-6 سال سے دوائی کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ دیکھو جزاک اللہ، خوش رکھے مجھے بہت، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ قبول فرمائے سب کو۔ اولاد کے بارے میں عرض کرتا رہتا ہوں، تسلیہ کلمات۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، یہاں تو بھائی کی ایک بیٹی ہے الحمدللہ۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کچھ زیادہ پریشان۔ وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یہ 25ویں پارے میں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ سکتا یار۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے یار۔ یہ مشرکین نے ہم وہ بتوں کو پکارتے تھے، اللہ میاں نے ان کی پستی کو اور ان کی کمزوری کی اور ان کی بیچاری کو بیان کیا کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ میں جن بتوں کو پکارتے ہیں یہ سب جمع ہو کر آگے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ، اگر مکھی ان کے سر سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ان کے پاس سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، یہ اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے نا، ان کی بیچاری کا تو یہ عالم حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ یہ مشرکین بھی تھے، مشرکین جب سب کو پکار کر مایوس ہو جاتے، پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے، آخر کو وہیں آ کر۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی پھر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے، اور جب بھنور سے آگے نکل جاتی پھر بتوں کی طرف پھر بتوں کو پکارنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہر مشکل میں مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کا
تو یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، بیٹیاں۔ یہب لمن یشاء اناسا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں۔ ایک جلسے میں مجھے ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمیاں رکھنا ہے، جھولی پھیلائے رکھنی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، باقی ہے الہ۔ اور دوسری صورت یہ ہے وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹے عطا کرتے ہیں، صرف بیٹے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بھائی آئے ہوئے، کہنے لگے میرے 4 بیٹے ہیں، وہ آپس میں دعا کا کہہ رہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے بیٹی عطا کر دیں، بیچارے بیٹی کے لیے ترس رہے اللہ۔ اور تیسری صورت یہ ہے او یزوجہم ذکران و اناثا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتے ہیں۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ کے نوازنے کا مبارک انداز یہی ہے، الحمدللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے نوازتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بغیر اولاد کے بھی رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے۔ تو ایک بھائی جن کی اولاد نہیں تھی، وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے، کہنے لگے آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، آخر اللہ تعالیٰ کا یہ 4تھا حکم بھی تو کس پر پورا ہونا تھا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے گھر کو چن لیا، ہم اللہ تعالیٰ کی اس رضا میں راضی ہیں، الحمدللہ۔ کیسی پیاری بات کی۔ حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے اخلاص سے بڑھ کر مقام رضا برقضا کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہیں۔ یا اللہ جس حال میں تو رکھے میں خوش ہوں، زبان پر کوئی شکوہ شکایت نہ ہو جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، مایوس نہ ہو، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بھائی محمد عمر، ان کا نکاح ہوا، 17 سال گزر گئے کہ اولاد نہیں ہوئی، پھر انہوں نے دوسرا نکاح کیا، شاید دوسری گھر والی سے اولاد ہو جائے۔ جیسے ہی دوسرا نکاح کیا، اللہ تعالیٰ نے پہلی گھر والی سے 17 سال کے بعد بیٹا عطا کر دیا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس اللہ اپنی قدرت کے نمونے عجیب، یعنی ان کے قدرت کے عجیب نمونے ہیں، الحمدللہ۔ جہاں سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ آس لگا دیتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور کہیں بعض دفعہ بندے اپنے ہیلے وسیلے اختیار کرتا ہے، اللہ اپنی قدرت کو ظاہر۔ ایسا ہے ملے کہتے میں نے ایک نکاح کیا، اولاد نہیں ہوئی، پھر دوسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، تیسرا نکاح کیا، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید نکاح سے اولاد مل جائے۔ بعض دفعہ اللہ پاک وہ تو غنی ذات ہے، الحمدللہ بھائی ہے نا۔ ہاں بس اللہ تعالیٰ کے اپنے ان کے نوازنے کے انداز ہے، الحمدللہ ہے۔ ہاں نکاح تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، یاد رکھنا ہے۔ ہاں وہ چاہے بغیر ماں باپ کے پیدا فرما دے رہے۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، الحمدللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا، جا کر ان کے والد نہیں، ہاں والدہ ہیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے گریبان میں بس پھونک ماری اور اسی سے اللہ نے ہے وہ یعنی حمل نے قرار پکڑا،
اور اولاد ہو۔ اللہ نے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بیٹے کی اللہ نے پیدائش کر دی، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اولاد اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں ملکوتی اثر تھا، ہاں ایک فرشتے کی ہے پھونک کا اثر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ہے ملکوتی صفت رکھی، جیسے فرشتے اوپر سے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر ہی بلا لیا۔ ہاں بس وہاں انتظار کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ یہ ہے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلائے رکھنی ہے الحمدللہ ہے۔ ہمارے حضرت شاہ کی محمد صلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک اولاد نہ ہو تو فرصت کو غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک کی تلاوت سے، گھر کی خدمت سے اور نیک اعمال سے بھر دیں اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں جب تک اولاد نہ ہو، اللہ مدینہ منورہ میں ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبدالقادر صاحب دامہ بقائہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائے لگے کہ یہاں ایک صاحب آئے، ہاں ان کی گھر والی تھی، انہیں گھر والی بہرحال ان کی بچہ دانی نہیں تھی، کوئی آپریشن کر کے بچہ دانی کو نکال دیا، بس یہاں پر ہے حرم شریف میں حاضری ہوئی، بیت اللہ شریف۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات، بس یہاں آ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ بیت اللہ شریف کی اللہ تعالیٰ مقبول حاضری سب کو نصیب فرمائے۔ دشمنوں کی ایک چال یہ بھی ہے، کل بھی کچھ صاحب بتلا رہے تھے کہ ان کی چال یہ ہے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ شریف سے دور رکھیں، کہتے ہیں وہاں جا کر اللہ میاں کو منا لیتے ہیں، رو رو کر دعائیں کرتے ہیں، اللہ حافظ رکھے، اللہ حافظ رکھے اللہ تعالیٰ۔ تو وہاں اس نے بیت اللہ شریف کا غلاف پڑھ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بچہ دانی کے بغیر ہی اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اپنی مہربانی تو مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جھولی پھیلائے رکھنی ہے الحمدللہ۔ اللہ گھر والوں کو بھی تسلی دیا کریں الحمدللہ۔ اب میرے پاس ان سے تبلیغ جماعت میں ایک بھائی تشریف لائے، کہنے لگے ہم 6 بھائی ہیں، 6 کی اولاد نہیں ہے، سب نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلا رکھی۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اچھا بھائی، میں نے کہا 3 بار بھی پینا مسنون ہے، 2 بار بھی پی سکتے ہیں، کہیں بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آئے تو پھر ایک گھونٹ بھی پی سکتے ہیں الحمدللہ۔ بھائی کوئی فتویٰ نہ لگا دینا بھائی، اللہ کرم فرمائے۔ ویسے میں نے پہلے 3 بار بھی پیا ہے، کم نہیں 2 بار میں پی لیتا ہوں چلو، اور ضرورت کے موقع پر بعض دفعہ بار پانی پینے کی ضرورت ہو تو ایک گھونٹ بھی پی سکتے ہیں۔ ہاں جواد ہے الحمدللہ، چلو میں پی لیتا ہوں، آپ 2 میں
3 پر بھی عمل ہو گیا، 2 پر بھی کریں، لیکن کبھی ضرورت کے لیے ایک ایک سانس بھی، ایک ایک گھونٹ بھی پی سکتے ہیں الحمدللہ۔ شریعت کے ایک حکم میں نرمی ہو تو چلو کبھی کبھی رخصت پر بھی عمل کر لیں، اس کی بھی گنجائش ہے الحمدللہ ہے۔ ہاں میرے حضرت فرمائے لگے 20 کام ہیں، 20 کام اگر ہیں، 10 میں عزیمہ پر عمل کر لیں، 10 میں رخصت پر عمل کر لیں، اس کی بھی گنجائش ہے الحمدللہ۔ چلو کبھی کبھی شریعت کے ایک حکم میں نرمی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جیسے مریض کے لیے آسانی ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، ہے رمضان کرو، جس رمضان جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو، رمضان کے مہینے کو پائے، روزہ رکھے۔ لیکن جو مریض ہے، بیمار ہے یا سفر پر ہے، فلی ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اصل میں تھا فعلیہ عدۃ، ہے اس پر لازم ہے دوسرے دنوں کی گنتی، کہ جتنے روزے ہیں رہ گئے ہیں، ہاں جی یہ رمضان کی جتنی گنتی رہ گئی ہے اس کو بعد میں پورا کر لے، یاد رکھنا ہے، ہاں بعد میں قضا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بعد میں اس کو پورا کر لے رہنا۔ تو بہرحال مریض ہے یا کوئی مسافر ہے، وہ رخصت پر عمل کر لے انشاءاللہ، ہے اس میں بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر میں تھے، تو سفر کے دوران تو رخصت ہے، تو بعض صحابہ کرام نے عزیمت پر عمل کیا، روزہ رکھ لیا۔ اب وہاں پر صحرا کی گرمی ہے، وہ تو بہت سخت، بعض روزہ رکھ لیا اور بعض نے رخصت پر عمل کیا، روزہ نہیں رکھا، حدیث میں ہے روزہ نہیں رکھا۔ اب جنہوں نے روزہ رکھا ہوا وہ تو روزے کی وجہ سے کچھ طبیعت کے اوپر نہیں، کوئی کمزوری کا اثر ہے، وہ تو شاید بیٹھے ہوں، لیکن جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ بھاگ کر خدمت کر رہے الحمدللہ، ہیں جانوروں کو پانی پلا رہے، ان کو چارہ ڈال رہے، اور بھی جو خدمت کام تھے وہ کر رہے تھے، بھاگ کر رہے تھے۔ ان کا روزہ نہیں تھا، طبیعت میں ہمت تھی، یاد رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خدمت کے ولولے کو دیکھ کر، جوش جذبے کو دیکھ کر، کس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں اپنے، باقی ہیں آپ کے پیارے صحابہ خدمت کر رہے ہیں، جانوروں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کو چارہ ڈال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا سبق المفطرون اليوم بالاجر، آج کے دن یہ روزہ افطار کرنے والے اجر کے اعتبار سے سبقت لے گئے، روزہ رکھنے والوں پر سبقت لے گئے، آپ نے ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ تو بہرحال ہے، اولاد کے اعتبار سے 4 صورتیں آگے الحمدللہ۔ ہمارے بزرگ صاحب مولانا عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد پٹھان صاحب کے نام سے مشہور تھے طلباء میں، تو ان کا نکاح ہی نہیں ہو سکا، حالات ایسے ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، لیکن چونکہ بڑی عمر کے تھے بزرگ استاد، تو نئے مہمان آتے، وہ پوچھتے آپ کے کتنے بیٹے ہیں، فرماتے اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، اللہ ہر سال 200-250 دیتے ہیں، فرماتے یہ مدرسے میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں یہ سب میرے بیٹے ہی ہیں، کمی ہے میرے پاس بیٹوں کی، آگنا کتنی اچھی ہے۔ چلو ایک بھائی کی اپنی اولاد نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کی اولاد کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ لے، وہ بھی اپنے بیٹے اور بیٹی ہیں الحمدللہ ہے، ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے، ہاں۔ اور کوئی بھائیوں کی کمی ہے، یاد رکھنا ہم سب بھائی ہیں، اللہ
جو کلمہ ہے نا یہ مشرق اور مغرب کے تمام مسلمانوں کو محبت کے رشتے میں جوڑ دیتا ہے اور سب کو بھائی بنا دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ ہیں۔ باقی ہے کچھ احکام ذرا نسب کے اعتبار سے، والدین کے ایک ہونے کے اعتبار سے اس سے کچھ احکام بدل جاتے ہیں، باقی ایمانی اعتبار سے سب بھائی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایمان نہیں بٹھا رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں بٹھا رکھا ہے سب کو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا رہتا ہوں، جو اللہ کے لیے کبھی کبھی کر دیتا ہوں، جنت میں اللہ تعالیٰ جو خالص محبت عطا فرمائیں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ جو خالص محبت عطا فرمائیں گے، دنیا میں اس کی نظیر اور اس کی جھلک یہ محبت ہے جو محض اللہ کے لیے ہے۔ اس کی ابتدا ہے، انتہا تو ہے ہی نہیں۔ قبر میں بھی ساتھ، حشر میں بھی ساتھ، جنت میں ہمیشہ کے لیے ساتھ کر دے گی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے، محبت للہ ہے، اس کی ابتدا ہے، انتہا تو ہے نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے ساتھ، قبر حشر نشر ہمیشہ ساتھ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں۔ باقی علاج برا اولاد کے لیے اگر کروا لے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا۔ اللہ دیکھو مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ ہاں مسلمان کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید یاد رہا۔ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں لکھا نا، سانگلہ ہل میں ایک دفعہ میں خال وہ پہاڑی میں وہ کھدائی کر رہے وہاں وہ کھدائی کے دوران پر میں اندر ہے نہیں، وہ پہاڑی کے اندر دیکھا کہ ایک پیالہ ہے اور اس میں پانی ہے اور اس میں ایک مچھلی ہے، اس میں مچھلی اللہ اس کو وہاں پہاڑ کے اندر ہی رکھ، اللہ اس کو وہاں پلا رہا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے یا رب۔ اپنا ہیلا وسیلہ اختیار کریں، یہ بھی اللہ نے لگائے ہیں روزی کے بہانے، لیکن میرے کیا نا یہ روزی کے بہانے، صرف روزی کے بہانے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پر نے میرے کروں، اللہ تعالیٰ نے روزی کے وسیلے ہیں، بہانے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی چادر ڈال رکھی ہے الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھ کر روزی کا کوئی بھی وسیلہ آپ اپنائیں گے، پھر وہ وسیلہ فرش پر نہیں ہوگا، جنت کے دروازے پر ہوگا الحمدللہ۔ مجھے تو آپ حضرات دکان میں بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا دار ہیں، نہیں یہ دنیا ہے، یہ بالکل میرا کروں کوئی آپ کی کثر نفسی سے کوئی اور کوئی کثر نفسی کہہ لیں یا اس سے بھی کوئی اونچی چیز کہہ لیں، آپ دنیا دار نہیں دین دار ہے الحمدللہ۔ ہاں اپنی روزی کا بہانہ سچائی سے بھرا ہوا معاملات، دین کا ایک شعبہ ہے معاملات کی، ہماری کتابوں میں کتاب البیوع ہے، آخری آپ حضرات کے لیے ہے جو بے شرا کرنے والے ہیں نا۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، آگے سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ۔ یہ طلباء سے بھی کر دیتا ہوں بھائی، مدرسہ سیکھنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ۔ ہاں تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل بن جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھی ہیں جنہیں گردوں کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی نصیب فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، صحت تندرستی سے نوازے اپنے بھائی کو۔ تھوڑی بہت تکلیف یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ مجھے پچھلے ہفتے میں ڈاکٹر حضرات
بس وہ ڈاکٹر حضرات بیچارے وہ اپنی بیماری تک پہنچنے کے لیے آج کل وہ ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں. پہلے تو نباز ہوتے تھے، حکیم ذرا وہ نبز سے بھی کچھ پہنچ جاتے تھے. اب ڈاکٹر صاحبان زیادہ کو ٹیسٹ کے اوپر ہی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی تو وہ سوئی والا نا کئی جگہ بار بار سوئی چبھانے لگا. وہ خون لینے کے لیے کچھ اور ہے، ٹیکا والا لگائے. اب اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن پھر مجھے حدیث شریف یاد آ گئی، اس سے پھر حوصلہ ملا. الحمدللہ آخرت کی باتوں سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے لا یصیب المؤمن شوکۃ فما فوقها الا رفعه اللہ بها درجۃ وحط بها خطیۃ، کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ میں کہ یہ ٹیکا ہے، یہ بھی تو آخر کانٹے کی طرح ہی ہے. الحمدللہ آپ دیکھ لیں بالکل شکل ایک جیسی ہوتی ہے آخر سے یار تقریباً. تو میں کہ جو ثواب کانٹے پر ملے گا انشاءاللہ وہی ثواب ٹیکے پر ملے گا، بلکہ شاید اس سے ہی بڑھ کر ملے انشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. تو چلو الحمدللہ آپ کو اگر کہیں ٹیکا لگے تو بس اس ثواب کو یاد رکھنا انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاں اللہ میرے حضرت ہیں سو پڑھانے کے لیے تشریف لائے. وہ ڈیسک کے اوپر نے کوئی تنکا کوئی ابھرا ہوا تو وہ تنکا لگا تو وہ خون نکلنا شروع ہو گیا. تو فوراً فرمانے لگا میں اللہ میاں سے اس کا ثواب لوں گا، اللہ میاں اس کا ثواب لوں گا. مجھے تھوڑی تکلیف پہنچی، اللہ اس پر بھی ثواب دیں گے. فرمانے لگا اللہ تعالیٰ ثواب لوں گا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاں اللہ قدم قدم پر اللہ نے اجر و ثواب کے بہانے پھیلا رکھے ہیں. الحمدللہ. ہاں جزاک اللہ. نماز میں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں، نماز میں توجہ برقرار نہیں رہتی ہیں. چلو اللہ پاک کی ذات بس آپ کوشش کریں، بس سجدے اگر کھڑے ہیں تو سجدے کی جا پر نظر رکھیں ہیں. ہاں سجدے کی جا پر نظر رکھیں، کوشش کریں جتنا ہو سکے. پھر بھی کوئی غیر اختیاری طور پر کوئی دھیان آگے پیچھے ہو جائے، نظر چلی جائے تو معاف ہے، لیکن کوشش کریں قصد نہ ڈالیں ہیں. ہاں اللہ اپنی نماز کی دو صفتیں ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھنا. خشوع کا مطلب ہے توجہ سے نماز پڑھنا، خضوع کا مطلب نماز میں عز و انکساری کا اظہار کرنا. لیکن غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس کا آنا، اس سے نماز کے خشوع اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس جب دھیان آ جائے پھر متوجہ ہو جائیں. ہاں رکوع سجدوں کی تعداد بھی کافی بھول جاتا ہوں، کئی رکوع کئی سجدے کرتا ہوں، کافی وقت لگ جاتا ہے. اللہ عافیت سے رکھے، اللہ عافیت سے رکھے. چلو کوشش تو کریں. چلو غیر اختیاری طور پر بھول کئی سجدے کر لیے تو آخر میں پھر سجدہ سہو کر لیا کریں، تاکہ تھوڑی بہت جو کمی بیشی ہوئی ہے وہ سجدے سے اس کا تدارک ہو جائے گا. کئی سالوں سے بے روزگار ہوں، روزانہ 100 بار استغفار پڑھ رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ بھی 500 مرتبہ. آج کے دن کو ایک ایسا لمحہ جو مانگو وہ مل جاتا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں ہیں، گھبراؤ نہیں. ایک بھائی کہیں، وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے من لزم الاستغفار جعل له من كل ضیق مخرجا، جعله من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا.
وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ یا رکھنا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر پریشانی سے ہر غم سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی عطا فرما دیتے ہیں، کشادگی عطا فرما دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق بھی اس کو اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہ ہم گمان نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ پڑھتے رہے الحمدللہ، استغفار پڑھتے رہے، اور بھی نیک کلمات کا ذکر آتا ہے۔ میرے حضرت بھی کوئی پوچھتا رزق میں برکت کے لیے وظیفہ فرماتے یا باسطو یا باسطو پڑھتے رہے، ہر 500 مرتبہ بتلاتے۔ میرا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت کے اسی فرمان کو ذرا کچھ نرم کر کے میں چلو کھلا پڑھ لیا کریں، 10 دفعہ 20 دفعہ ایک تسبیح جتنا ہو سکے پڑھ لیا کریں۔ ایک اور ہمارے بزرگ وہ فرماتے یا لطیف یا رزاق پڑھ لیا کریں، یا لطیف یا رزاق، جتنا ہو سکے پڑھتے رہے الحمدللہ۔ درود شریف کھلا پڑھتے رہے اور دعا کا اہتمام۔ ایک بھائی کہنے لگے میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی۔ ہاں یہ بہرحال ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے جھولی پھیلانا، دعا کرنا، اسی طرح نیک کلمات پڑھنا، تو مانگنا، توبہ کرنا، یہ سب انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بنے گا۔ موزے پہننا سنت ہے، ہاں موزے پہننا سنت ہے، ہاں موزے پہننا بالکل ہاں سنت بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آگے میں آتا ہے نا، اہل سنت والجماعت کی 3 نشانیاں ہیں، محبت فضیلت شیخین، محبت ختنین اور مسعى الخفین۔ فضیلت شیخین کہ شیخین کی فضیلت کے قائل ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ اور محبت ختنین حضور کے 2 داماد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت اپنے سینے میں بھرنے والے آدمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، شیعہ ہیں، رافضی حضرات ہیں، آگے بظاہر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور باقی صحابہ کرام سے نے بس اللہ تعالیٰ اپنی باقی صحابہ کرام کا بغض سینے میں رکھتے ہیں۔ خارجی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اپنا، اور اہل سنت والجماعت تمام صحابہ کرام کی محبت اپنے سینے میں بھرنے والا الحمدللہ ہے۔ ہاں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بہرحال موزہ پہننا یہ ہے، موزہ پہننا حدیث شریف سے ثابت ہے، سنت بھی ہے، لیکن کوئی اگر مسئلہ الجواز کا قائل ہو لیکن عزیمت پر عمل کر لے تو اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا۔ باقی پہننا ہمارے حضرت قاضی محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے نا، حضرت تو گرمیوں میں موزے پہنتے تھے، چونکہ ہم اہل سنت والجماعت کی ایک جماعت کے وہ بڑے تھے، قائد تھے، تحریک خدام اہل سنت کے، تو بس اہل سنت کی اس نشانی پر پورا عمل کرتے تھے، حتیٰ کہ گرمی میں موزے پہنتے تھے۔
مجھے کس نے بتلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی، میں بھی پہن لوں، مجھے کسی ساتھی نے کہا آپ موزے پہن لیا کریں، مجھے کچھ تکلیف سی رہتی ہے، بار بار وضو کرنا پڑتا ہے، اس لیے کی تیاری مجھے کچھ وہ چھینٹیں سی لگ جاتی ہیں، اس سے کچھ شبہ پڑتا ہے، میں کہیں پھر موزے پر چھینٹیں نہ لگ جائیں نا، بس اس شبہ کی وجہ سے کچھ موزہ پہننا میرے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہاں کسی کو پورا اطمینان ہو ہے تو پہن بھی لے، کوئی حل نہیں، پہنتے ہیں الحمدللہ ہر رات، لیکن میں کچھ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار مجھے کچھ وضو کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ہے، اس لیے جرابیں تو خیر اتار کر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے ہاں جرابوں پر مسئلہ نہیں ہے، ہاں موزے پر مسئلہ ہے، موزے پر ہے۔ بیت اور توبہ کے کلمات میں کیا فرق ہے؟ وہی ہے، بس ہے وہی کلمات وہی ہیں، بس بزرگوں کی اپنی اپنی تعبیرات ہیں۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ بیت کا مقصد میرے حضرت فرمانے لگے جو بیت طریقت ہے، بیت اصلاح ہے، میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کسی بزرگ سے وعدہ کرنا، کہ میں آپ کے مشورے کے مطابق ضروریات دین کی پابندی کروں گا، شریعت کے احکام کی پابندی کروں گا، اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی کوشش کروں گا آپ کی رہنمائی میں، بس اس کا نام بیت طریقت ہے۔ باقی ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں کے اپنے انداز فرماتے یہ مہمان عرض کرتا نہیں حضرت مجھے بیت فرما لیں، فرماتے بیت توبہ کا نام ہے، یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں حقیقت میں بھی وہ توبہ کے کلمات ہی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال لگے رہے اپنے میرے حضرت فرمائے لگے دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 شعبے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات۔ فرمایا پہلے جو 4 شعبے ہیں ان کی اصلاح تو واعظ و نصیحت سے بھی ہو جاتی ہے، اور اپنے بزرگوں کی ہے کہ نئے کتابیں ہیں ان کے پڑھنے سے، ان کے مطالعے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جو 5واں شعبہ ہے اخلاقیات کا، اس میں سنت اللہ یہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ اس میں اصلاح کے لیے فرمایا کسی کا لڑ پکڑنے کی ضرورت ہے، ہاں اس میں پیر پکڑنے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اہل حق حضرات میں سے بس یعنی کسی کے جہاں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، جہاں مناسبت ہو بس پھر ان کے سائے میں چلا جائے الحمدللہ، اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ ہاں اللہ سب یہ دودھ کی سبیلیں ہیں الحمدللہ، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی جہاں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے، اہل حق حضرات میں سے جہاں بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے بس وہاں پر تعلق قائم کر لے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، یہ سب بڑوں کا ہی فیض ہے۔ میں پہلے سمجھتا تھا یہ پیری مریدی بڑی مزے کی چیز ہے، نہیں یہ پیڑ پر پتھر باندھنے کی چیز ہے، یاد رکھنا ہے۔ اپنا من مٹا ہوا نہ ہو، دوسرے کا کیا مٹائے گا، یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اصلاح کے تو ہم سب محتاج ہیں، آخری سانس تک محتاج ہیں، اگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے پھر آگے تربیت کے اپنے بزرگوں کے مختلف انداز رہے، باہر رات ذکر کی تلقین کرتے ہیں، آتا ہے لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ثقالہ کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز کو ایک ماننے والی چیز ہے، دلوں کو ماننے والی، دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ باہر رات ذکر کی تلقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بار بار جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا
ہیں تو دل میں ہیں، اللہ تعالیٰ کا استحضار نصیب ہو جائے گا، اور پھر یہ استحضار یہ گناہوں سے بچنے کا اور نیکی میں آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوگا الحمدللہ ہے۔ یہ نیکی کا شوق پیدا کرے گا اور معصیت کے لیے آڑ بنے گا، یاد رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی یہ نیک جذبہ تازہ ہوتا رہتا ہے، سب انداز ہے الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے جتنا ہو سکے کرتے رہے الحمدللہ۔ پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پہ جاری رہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، باقی الگ بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، چاہے جتنا بھی آسانی سے ہو سکے ہیں وہ بھی کرتے رہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں دیکھو کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے کتنی آسانی کر دی، آج کل تو یہ بتلا رہا ہوں میں، ایک تسبیح پڑھ لیں، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ کا ذکر 24 گھنٹے میں جب چاہے کر لیا کریں الحمدللہ۔ آج کل ایک درجہ یہ بھی رکھ رہا ہوں بھائی، کم از کم ایک بار پڑھ لیا کریں، اور ہیں ایک بار پڑھنا بس ہے، یہ اللہ پاک کا پیارا نام ہے نا، بس جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کہ یعنی جیسا کہ شہد کو چاٹنا ہے، شہد کو چاٹ لیں پھر آپ پھر ایک دفعہ نہیں رہیں گے، پھر دل کرے گا اور شہد کو چکھوں اور ہیں۔ تو اللہ پاک کا پیارا نام یہ تو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ایک بار لیں گے تو انشاءاللہ ایک بار لینا یہ انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ کے نام لینے کا اور مزید ہے ذکر کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ انشاءاللہ پھر ایک بار پر رہیں گے نہیں، آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بار کی بھی قیمت بتلاتا رہتا ہوں، ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر نکل گئے آپ آگے، پوری دنیا کے خزانوں سے یاد نہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ اس خزانے سے پردے آخرت میں اٹھیں گے، نیکی آخرت، جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نام کی عظمت نصیب فرمائی پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اتنی کمائی ہاتھ سے کیوں جانے دیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ پھر آگے ہر ایک کا اپنا اپنا الحمدللہ، ہر ایک کے لیے اپنی اپنی اللہ تعالیٰ نے نیک جذبات رکھے ہیں، کون کتنا آگے بڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، بات میں کروں میں تو کہنے والا ہوں، جو سننے والے ہیں ان کی رفتار ہم سے ہی پتہ نہیں کتنی گناہ آگے ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے بھائی بیٹھے نام میں نہیں لیتا بھی مصلحت کی وجہ سے، اب وہ مجھے بتلا رہے تھے کہ رمضان، حالانکہ ناظرہ قرآن پاک پڑھ رکھتے تھے، میں رمضان میں 36 قرآن پاک ختم کیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بھی جذبات رکھے الحمدللہ۔ ایک قرآن پاک تو ہے لیکن ایک قرآن سے زیادہ الحمدللہ، ایسی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بھی ہمارے مجھے اندازہ ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ میاں سے لو ہے الحمدللہ، ہاں سینکڑوں میں ہزاروں میں بھی ہے، بس اپنی ہمت کے مطابق جتنا ہو سکے، ہر ایک کی مصروفیات کی الگ الگ ہیں، بعض اساتذہ ہیں پڑھنے پڑھانے کی اساتذہ ہیں، قرآن پاک کی خدمت کرنے والے، حضرت شاہ ابو قادر رائے پیر رحمۃ اللہ علیہ حفظ کے اساتذہ کرام کو زیادہ وظائف نہیں بتلاتے تھے، فرماتے آپ کا قرآن پاک پڑھنا پڑھانا یہی وظیفہ ہے، بس اپنی نیت کی تجدید کرتے رہے۔ یا اللہ جو کچھ چھوٹی چھوٹی خدمت کر رہے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، میرے حضرت ہیں اساتذہ کرام کو مشورے فرمائے لگے آپ کا پڑھنا پڑھانا یہ بھی ذکر اللہ میں داخل ہے، کل مطیع للہ فہو ذاکر، یاد رکھنا ہے۔ باقی الگ بھی موقع ملے ذکر کر، جتنا آسانی سے ہو سکے اللہ پاک کا ذکر، جتنا بھی موقع ملے وہ بھی ہے ساتھ ملنے کا۔ چلو کوئی نماز ہے، نماز کے لیے سنت، نماز پڑھنے سے پہلے فرضوں سے پہلے سنتوں کے درمیانی موقع مل جاتا ہے، آگے راستے میں آتے جاتے آرام کر لیے، طلباء ہیں چلو اپنا مطالعہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ چلو جتنا جب موقع ملے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیے، کم از کم 1 بار 3 بار 10 بار جتنا ہو سکے کر لیا الحمدللہ، باقی اپنا مطالعہ کریں، خوب محنت سے پڑھیں الحمدللہ۔
اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ایسے ہمارے بھائی ہیں، چاہے روزی کا کوئی بھی وسیلہ ہے، آپ الحمدللہ جتنا آسانی سے ہے اس میں میں نے رکھیا نے آپ کا روزی کا وسیلہ یہ بھی جنت کا ہی وسیلہ ہے۔ آخر اپنے بچوں کے لیے ہے روزی کمانا ہے، یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پتہ نہیں آپ کی روزی میں ہے کتنے غریبوں کے لقمے ہوتے ہیں، کتنے نیک جگہوں میں خرچ کرنے کے آپ کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں حصے رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہے ہر مسلمان عرض کرتا رہتا ہوں، یہ کلمہ طیبہ جو ہر مسلمان کے سینے میں موجود، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج ہے الحمدللہ۔ کلمہ سینے میں ہو اور پھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر جاؤں الحمدللہ۔ اس لیے دیکھو کہیں نہ کہیں جہاں عبادات ہیں اسی طرح کار خیر میں بھی وہ حصہ ڈالتے رہتے ہیں بیچارے اپنے اپنے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے سب مہمانوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، اللہ عافیت سے رکھے۔ یہ مل جل کر بیٹھنے سے محبتیں بڑھتی رہتی ہیں، نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ اور بھی یہ کیا چیز؟ اچھا پرچی ہیں اور بھی ہیں؟ اب تو بھائی گھڑی بہت تیز ہے، مجھے ڈاکٹروں نے کہہ رکھا ہے بھائی ذرا کچھ، لیکن چلو، لیکن ڈاکٹروں کو اس دوا کا علم نہیں ہے بھائی، یہ محبت بھی تو دوا ہے الحمدللہ۔ اچھا چلو، اللہ پاک کی ذات ہے۔ دعا کا فرما رہے ہیں، پہلے پڑھاتے تھے اب نہیں پڑھا رہے، ملتان سے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ان کو اللہ پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک موقع عطا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کیا سالک کے ہیں گناہوں کے اثرات اس کے شیخ پر ہی پڑتے ہیں، بس اللہ نہ ہی ڈالے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ ایسا نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ، باقی اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب محتاج ہے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں لگے، جب تک قبر میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک دھڑکا لگا ہی رہتا ہے، ایمان کے بارے میں فکر لگی رہتی ہے آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اس لیے آگے ہیں پھر ہر وقت حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت یہ فرماتے، جیسے کیسے بھی ہو سکے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو قبر تک بچا کر لے جائیں، پھر تو آگے موج ہی موج ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے شیوخ، اپنے اساتذہ کرام جو اور ایک ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہے ایمان کی سلامتی اور عافیت کی دعا کرتے رہنا ہے الحمدللہ۔ آپ کی دعا صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، مجھے امید ہے ہر مسلمان کی دعا میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کا بھی پورا حصہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور جو آمین کہتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے ولا کہا ولا کا مثل ذالک ہے، ہاں تیرے لیے بھی اس کے مثل یاد رکھنا ہے، جزاک اللہ الحمدللہ۔ جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی ذات وہی کچھ آپ کو بھی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہے، ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک بھائی نے اپنے بیٹے کا نام محمد اذان رکھا ہے، اذان، چلو ٹھیک ہے بھائی، اللہ ان کو اذان دینے والا بنائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ امید ہے اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے انشاءاللہ، ہر مصطفیٰ کو قباحت تو امید نہیں ہوگی انشاءاللہ ہے، چلو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔
ایک خاتون ہیں، چاش اشراق اوابین تہجد پڑھتی ہوں، رب زدنی علما کی تسبیح پڑھتی ہوں، آپ اجازت دیں؟ ہاں بس اپنی ہمت کے مطابق پڑھ لیا کریں۔ میرے بچوں اور میرے شوہر کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ، بچوں کے والد والدہ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیکی کے شوق میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ روحانی اصلاح کے لیے صرف شیخ سے تعلق رکھیں، کسی پر اپنا حال ظاہر نہ کریں سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی اپنا حال کسی اور سے کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اصلاح کے سلسلے میں بس جو اپنے شیوخ حضرات ہیں جن سے تعلق ہو، اگر ان سے یعنی ان کے ذریعے یعنی کسی محرم کے ذریعے اپنے حال کی اطلاع کر دی، لکھ کر بھیج دی تو ان سے ہاں اگر ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکے تو کوئی قریب کوئی اپنے شیخوں کو ان کے ذریعے پھر یعنی کوئی اور اپنے، لیکن اگر اپنے شیخ سے رابطہ ممکن ہو تو پھر انہی سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باقی ہے کہ آپ سب حضرات کے لیے مسائل ہیں، مسائل وہ علماء کرام سے پوچھ رہے ہیں، کوئی معلوم نہ ہو تو اپنے مسائل ہوں نیک مفتیان کرام ان سے پوچھ لیا کریں۔ مجھے بھی کوئی مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے نیک علماء کرام سے بلکہ مفتیان کرام سے الحمدللہ معلوم کرتا ہوں، کسی ساتھی سے رکھ کر دیتا ہوں، عام تو پوچھ کے بتلا دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے۔ میرے بھائی نماز نہیں پڑھتے، بہت پریشانی ہے، بس آپ ان کے لیے دعا کرتے رہے ہیں اللہ پاک، اور بس آپ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے رہیں، یہ آپ کا عمل بھی ہے ان کے عمل کو کھینچے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ الحمدللہ، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ ہمارے صوفی مقبول صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے فرمانے لگے، پہلے مجھ سے کچھ حضرات نے حضرت کہنا شروع کیا تو میری طبیعت پر بڑا اثر ہوتا کہ مجھے حضرت کیوں کہہ رہے ہیں۔ پھر اپنے حضرت سے پوچھا تو حضرت فرمانے لگے، ان کو کہنے دو، خود نہ بنو۔ ان کو کہنے دو اور خود نہ بنو، خود اپنے آپ کو حضرت نہ بناؤ۔ یاد رکھنا، کوئی کہہ دے کسی کے دل میں ڈال دے تو چلو بھائی ان کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، چلو وہ کہہ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن خود نہ بنے ہیں، خود اپنے آپ کو بس خادم ہی سمجھیں الحمدللہ ہے۔ ہاں یہ القاب وغیرہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ذرا ہیں بہت اونچ نیچ میں، بعض اپنے بڑوں کا سایہ نہ ہو تو یہ بھی بڑے بعض دفعہ نے دل کو بہت بس نے بعض دفعہ ابھار میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ حافظ رکھے، خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو یاد رکھنا۔ گلی محلوں میں گزرتے ہوئے گھروں میں نظر پڑ جاتی ہے، بس اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہے۔ ابو داؤد شریف کے سبق میں ایک بات واللہ عالم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک جو ہیں چلنے کی 3 صفتیں تھیں۔ ایک یہ تھا کہ آپ نے قدم اٹھا کر چلتے تھے، تیز چلتے تھے، تیز، جیسے متکبر آہستہ آہستہ چلتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں، قدرے تیز چلتے تھے۔ اور تیسری صفت یہ تھی آپ کے مبارک چلنے کی، آپ کے چلنے کا مبارک انداز یہ کہ جیسے بالائی سے اونچی جگہ سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، یہ تھا الحمدللہ۔ تو طلباء سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر رہا تھا میں کہ باقی تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، آپ اگر نظریں جھکا کر چلیں گے ہیں، راستے میں نظریں جھکا کر چلیں گے، کیا معلوم آپ کی اس مبارک چلنے کا جو صفت ہے
جب نظریں جھکا کر چلیں گے نظریں نیچے جھکی ہوں گی، سر نیچے جھکا ہوگا تو یوں ہوگا جیسے آپ بالائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں الحمدللہ ہاں الحمدللہ ایسے ہو جائے گا الحمدللہ۔ اور اللہ پاک کی ذات اللہ پاک پھر آپ دیکھ لیں جب نظریں جھکا کر چلیں گے جہاں پر اب اچانک نظر پڑ جائے وہ تو معاف ہے، بس غیر اختیاری طور پر، لیکن جہاں فوراً اپنی نظر کو جھکا لیا، کتنی آسانی۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا لیا، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ یہ اللہ میاں نے خود بیان کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیں، فرما دیجیے کہ نظروں کو جھکا کر رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور بد نظری کا علاج بھی ہے۔ کتنی آسانی ہے یار ہاں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ وہ اللہ میاں ہیں، یہ ہماری آنکھوں میں خالق ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ ساتھ یہ بھی ہمارے بڑے بزرگ صاحب فرمانے لگے، ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں۔ بس یہ سوچ لیا کریں کہ یہ عزت تو ہر گھر میں موجود ہے۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ سب کو اللہ عافیت سے رکھے، اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین آمین۔ مجھے نیند تو نہیں آئی تھی بیان کے دوران، امید ہے